बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन कोर कमेटी, तमाम सुनने वाले मुलाजमीन पाकिस्तान भर के, ख्वाह वफाक में हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में हो या बलोचिस्तान में हो, आप तमाम मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने कल 10 फरवरी के हवाले से धरने की कॉल दी हुई थी। ये धरने का फैसला यकदम एक दिन के अंदर नहीं किया गया। 2020 से एक पेंशन कमीशन बना था। एट दैट टाइम एक कमेटी भी बनाई थी तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से, और ये सिलसिला चलते चलते इस हालिया बजट के अंदर राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही के अंदर एक कमेटी भी बनी। हमारे मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलता रहा। इस हवाले से हमने 26 सितंबर को एहतजाज किया, 20 नवंबर को एहतजाज किया, मगर बजाय इसके कि हमारे मुतालिबात जो है वो हल होते, बदकिस्मती के साथ मुलाजमीन के साथ पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर, पहले तो डाका लीव इनकैशमेंट के नाम पे था, पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन जारी किए गए पंजाब से, और वो सिलसिला चलता हुआ वफाक के अंदर जो है 2 जनवरी को जो है वो नोटिफिकेशन किए गए। इस हवाले से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने 3 जनवरी को जो है वो मीटिंग कॉल की मुतफिका तौर के ऊपर। उसके अंदर हमने 10 फरवरी के धरने का ऐलान किया, मगर इससे पहले हमने पहले फेज के अंदर काली पट्टियां बांध के अपने अपने दफातर में 15 जनवरी को जुमेरात भी साथियों ने एहतजाज किया, और उसके बाद तमाम सूबों के अंदर, अच्छा भाई, तमाम सूबों के अंदर हमने 22 जनवरी को भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए, और पार्लियामेंट हाउस के सामने भी। इस हवाले से हमने अपना रिटर्न चार्टर ऑफ डिमांड 10 जनवरी को वजीर आजम पाकिस्तान को और तमाम अरबाब इख्तियार को पहुंचा दिया था, मगर उसके ऊपर मामलात हल नहीं हुए। तो अब हम लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए। तमाम कायदीन हमारे यहाँ पे मौजूद, हमारे अगीगा पाकिस्तान के सदर राजा ताहिर साहब, अगीगा पाकिस्तान के चेयरमैन हैदर लाला, अगीगा पंजाब के चेयरमैन खालिद जावेद संघेड़ा साहब, अगीगा पंजाब की जनरल सेक्रेटरी मैडम फायजा राना, खैबर पख्तूनख्वा के चेयरमैन वजीरजादा नियाज खटक भाई, जनरल सेक्रेटरी अगीगा खैबर पख्तूनख्वा के हमारे साथ मौजूद, और फेडरल के हमारे तमाम साथी तो मौजूद हैं। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान से भी हमारे साथी आ चुके हैं, और हमारे चेयरमैन अगीगा गिलगित बल्तिस्तान अलाउद्दीन साहब भी इधर मौजूद हैं। तमाम साथियों को बताते चले कि कायदीन ने अपने हिस्से का काम कर दिया। इंतजामात के हवाले से भी मामला तय हुए। हुकूमत के साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंतजामिया थी, मुज़ाकरात के हवाले से भी हमारी बातचीत चलती रही। हमें यह भी कहा गया कि इस धरने को आगे लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली कल 3 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वकला ने जो है एहतजाज और धरने की कॉल दी हुई है, और वो रेड जोन के अंदर है। हमें बार बार इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि आप इस धरने को आगे लेके जाएं। इस हवाले से एक कमेटी भी बनाई गई, जिसे हमने यकसर जो है वो मुस्तरद किया, बिल्कुल उस कमेटी के साथ नहीं बैठे। हम तमाम कायदीन का ये मुतालिबा था कि अगर हालात ऐसे हैं तो हमारे मुतालिबात को पहले ही पूरा करना चाहिए था। फिर भी गवर्नमेंट समझती है एक बहुत बड़े मुल्क की, हमारे मुस्लिम ममालिक की एक डिग्निटी भी आ रही है। मैं नाम उसका शेयर नहीं करूंगा, 1-2 रोज में आपको पता लग जाएगा। उस हवाले से भी मामलात थे, और हमने तमाम क़यादत ने ये मुतालबा किया था कि बाइख्तियार कमेटी जो कि वजीर आजम पाकिस्तान बनाए, जिसमें वजीर खजाना हो, राना सनाउल्लाह साहब हो, 1-2 मजीद मिनिस्टर्स हो, और वो कमेटी बनाई जाए। और उसके अंदर अगर आप टाइम फ्रेम देते कि हफ्ता 10 दिन के अंदर आप मामलात हल करेंगे, तो फिर हम फैसला करेंगे, उसके टीओ को
دیکھتے ہوئے کہ ہم اس کو دھرنے کو آگے لے جا سکتے ہیں یا نہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے کسی جگہ پہ بھی آپ کو اس حوالے سے اس لیے جو ہے ملازمین کو لوپ میں نہیں لیا کہ ہمارا مومنٹم خراب نہ ہو, اور الحمدللہ جو ہماری پلاننگ تھی اس کے ساتھ ہم بھرپور طریقے سے چل رہے ہیں. ہمارے دیگر جو دور دراز کے شہروں سے ساتھی تھے, کچھ روانہ ہیں, کچھ رستے میں ہیں. آپ تمام کے لیے یہ میسج ہے کہ بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے جو ہے صبح یہاں پہ اکٹھے ہونا ہے. بڑا واضح پیغام تھا ملازمین کے لیے کہ آپ نے اپنی اپوزیشن کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی, حکومت کے ساتھ ہمدردی کو گھر چھوڑ کے آنا ہے. یہ خالصاً ملازمین کا جو ہے احتجاجی دھرنا ہے جو کہ مطالبات کی منظوری تک جو ہے یہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں وکلا برادری سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا یہ جو دھرنا تھا ہم نے 3 جنوری کو اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے. تو برائے مہربانی یہ ملازمین کے مستقبل کا سوال ہے, ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, ان کی جو آخرت ہے, بڑھاپا جو ہے, جو پینشن ہماری جو ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, یہ اس کا سوال ہے. ملازمین کی ریگولرائزیشن ہے, ہمارے ادارے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر کل جو ہے وکلا برادری سے ہم درخواست کرتے ہیں پاکستان بھر کے ملازمین کے حوالے سے کہ ہمارے سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں ملازمین یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ اپنے احتجاج کی کال کو واپس لیں. ہم قائدین جو ہے, کیونکہ ہمارا آلریڈی یہ اناؤنس تھا, کوئی ذمہ داران کمیٹی جو با اختیار تھی نہیں آج ابھی تک ہوا. ہر صورت میں ہر ساتھی نے پہنچنا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ساتھیوں نے, جو ہمارے پنڈی کے ساتھی ہیں, آپ نے ڈی چوک پہلے پہنچنا ہے, اکٹھے ہونا ہے. جو اپنی ہے اسلام آباد پریس کلب کے حوالے سے کچھ ساتھیوں نے کال دی ہوئی ہے, آپ نے اکٹھے ہو کے ہمارا ٹارگیٹ, ہماری منزل پارلیمنٹ ہاؤس ہے, اور اس کے بعد جو آگے کی منزل ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے مطالبات کی منظوری ہے. آپ کی قیادت, جس ذہنی دباؤ کے اندر قیادت تھی, کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. مگر الحمدللہ میں ڈرا نہیں, میں جھکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پہ, مجھے اور میرے قائدین کو ان صفوں میں تلاش کر کل فیصلہ کن دھرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جو ایک تصادم کا خطرہ ہے وکلا کے ساتھ, ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ملازمین کی اس کاز کو نقصان نہ پہنچائے اور آپ اپنی کال کو واپس لیں. ملازمین بھرپور تیاری رکھیں. کل کی صبح جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے ہمارے حقوق کی ضامن ہوگی. اور ہم جو اپنے جائز آئینی مطالبات ہیں, میں واضح کرتا چلوں کہ یہ احتجاجی مظاہرہ نہیں, دھرنا ہے. تمام قائدین کے ساتھ مشاورت, پیرالل جو معاملات ہیں اس پہ بھی مشاورت ہو چکی ہے. صبح کے حوالے سے تمام ساتھی بھرپور اس کے اوپر تیاری رکھیں. صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس زندہ باد, حقیقہ پنجاب زندہ باد, حقیقہ خیبر پختونخوا زندہ باد, حقیقہ گلگت بلتستان زندہ باد. تمام ساتھی اس میسج کو شیئر بھی کریں. ہر صورت میں ساتھیوں نے جو ہے پہنچنا ہے. ہمارے تمام قائدین ادھر تو موجود ہیں. میری لیڈر, میری مینٹور میڈم رخسانہ انور, وہ بھی آج ادھر موجود ہیں. انتہائی علالت کے اندر ہیں, بیمار ہیں, سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی, وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں. ایک علیحدہ سے انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں ان کے ساتھ بھی جو ہے جا کے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ شیئر کروں گا. تمام قائدین جو ہمارے اس وقت اسلام آباد موجود تھے, ہمارے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں, آپ تمام کے لیے میسج ہے. اور ملازمین, خاص طور پر وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ صبح کے حوالے سے آپ نے اپنے دفاتر میں نہیں جانا ہے,
گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے, سکولوں میں نہیں جانا ہے, آپ سب کا رخ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف ہونا چاہیے. اور اسلام آباد اور پنڈی والوں, جو ہمیشہ سے ایک بات کی جاتی ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں, اسلام آباد پنڈی نہیں نکلتا, خواہ کسی سیاسی جماعت کا مظاہرہ یا دھرنا ہو یا ملازمین کا, انشاءاللہ تعالی کل آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اہل کوفہ والے نہیں ہیں, اسلام آباد والے اور وفاق والے بھرپور تعداد میں انشاءاللہ ہم نکلیں گے بھی, اپنے ساتھیوں کی میزبانی بھی کریں گے, ان کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے, اور مل کے جو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے حقوق کی لڑائی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میرے بھائی رحمان باجوہ صاحب نے تمام باتیں شیئر کر دی ہیں, انشاءاللہ کل پنجاب سے بطور چیئرمین حقیقہ پنجاب میں بتا رہا ہوں, انشاءاللہ پنجاب سے آج جو ہے صادق آباد سے, رنجار خان سے, بھاول نگر سے قافلے جو رواں دوا ہے وہ پہنچنے والے ہیں, اور باقی ہمارے آزاد کشمیر کے, گلگت بلتستان کے اور کے پی کے قافلے بھی انشاءاللہ کل صبح تک پہنچ جائیں گے. کل ہم بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے. میری ایک بار پھر تمام ملازمین سے ریکویسٹ ہے کہ کل کا ڈو اینڈ ڈائی کا پروگرام ہے, انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. جب آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو ہم سب انشاءاللہ. حیدر علی صاحب اپنا خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام باتیں رحمان علی باجوہ نے صاحب نے اور ہمارے خالد جاوید سنگیرا صاحب نے کی, ان کے ساتھ ہم متفق ہیں, اور یہی پالیسی, یہی ریکویسٹ تمام ملازمین سے ہماری بھی ہے کہ کل ہر صورت یہاں پر پہنچ کر اپنے حقوق کا دفاع کرنا ہے. بہت شکریہ. راجہ صاحب مرکزی صدر ہمارے حقیقہ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں ساری ہو چکی ہیں, میں صرف یہاں پہ تمام یہاں پہ قیادت بیٹھی ہے, تمام صبح سے یہاں موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل سے ہماری ساری تنظیموں کے قائدین یہاں موجود ہیں. میں یہاں پہ صرف جو راول پنڈی ڈویژن ہے اس سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اور فیڈرل کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم الحمدللہ میزبان ہیں, میزبانی کا حق ادا کریں, اور بھرپور طریقے سے جس طرح سے آپ نے تیاری کی ہے بھرپور طریقے سے نکلیں, اور یہاں ہم نے اس وقت تک نہیں اٹھنا ہے جب تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہیں. بہت شکریہ. وزیر زادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کی تمام ملازمین سے درخواست کرتا ہوں کہ رحمان علی باجوہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہیں واضح پیغام تمام سرکاری ملازمین کو دیے کہ کل ہمارا ڈوڈائی کا مسئلہ ہے, ہمارا پینشن کا مسئلہ ہے. اگر ساری ملازمین سے ریکویسٹ ہے کہ تو ٹائم پہ اسلام آباد میڈی چوک پہنچ جائے اور اپنے حقوق کے لیے جنگ, یہ ان کے حقوق کی جنگ ہے اور یہ جنگ کامیاب کر دے. بشیر مڑائق صاحب میسج دے. مڑائق صاحب پنجابی دے دے, پنجابی جی, اور ٹھوک کے دے میسج ملازم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بشیر مڑائق. تو پنجاب سے میرے چیئرمین انہوں نے سنگھیڑا صاحب نے بات ڈال لی ہے, لیکن اساتذہ تنظیموں تمام کی طرف سے, گرانٹ ٹیچر الائنس جی ڈی اے کی طرف سے, اس کا کنوینر ہونے کی صورت میں پنجاب کے تمام اساتذہ کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح وہ 22 جنوری کو لاہور میں لاکھوں کی تعداد میں پہنچے, انشاءاللہ کل بھی لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہنچے انشاءاللہ. میڈم فائزہ رانی. میں اپنے معزز قائدین جنہوں نے سارے مطالبات کا اظہار کیا ہے اور ساری باتیں یہاں پہ ڈسکس کی ہیں, میں انہیں انڈورس کرتی ہوں, محترم رحمان باجوہ صاحب کو, محترم سنگیرا صاحب کو اور تمام قائدین کو. اور میری اپیل ہے تمام پنجاب کے لوگوں سے, تمام پنجاب کے سرکاری ملازمین سے کہ گھروں میں نہ بیٹھیں. آپ کے حقوق لٹ رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ہر طرح کے حقوق خطرے میں ہیں, آپ کی نوکری خطرے میں ہے. خدا کے لیے باہر نکلیں. اور مجھے معلوم ہے ہمارے جو پی پی ایل اے کے قافلے جو ہیں وہ کچھ راستے میں اور پہنچ چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم ایک بہت بڑا جو احتجاج ہے وہ کر کے دکھائیں گے, اور تب حکومت کو سمجھ آئے گی ملازمین کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہوتی ہے, ملازمین کی طاقت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو صوبے ہیں اور یہ جو کیپٹل ہے کون چلاتا ہے؟ سرکاری ملازمین چلاتے ہیں. یہ آپ چلاتے ہیں, میں چلاتی ہوں, سرکاری ملازم چلاتا ہے. یہ صرف وہاں بیٹھ کے حکم دیتے ہیں. تو اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ نہیں چل سکتا, اور ہم یہ ساری مشینری کرپل کر دیں گے.
हम ये कोई काम नहीं करेंगे, हम सारे ऑफिसेस बंद कर देंगे, हम यहाँ पे टोटल तालाबंदी कर देंगे। यहाँ पे ना गिलगित बल्तिस्तान में काम होगा, ना केपीके में काम होगा, ना पंजाब में काम होगा। इनको अकल आनी चाहिए और इनको होश में रहना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। हम असातिज़ा को ये रोक रहे हैं, ये हम हमारे जो दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से लेकर 22 तक, ये जिम्मेदार हैं हमें यहाँ पे लाने के लिए। ये हमें यहाँ पे होना चाहिए था, ये खुद जिम्मेदार है। तो मैं उन्हें ये कहूँगी कि आपको शऊरमंद होना चाहिए और ये देखें कि ये लोगों का, आपकी गवर्नमेंट प्रो पीपल होनी चाहिए थी, प्रो पीपल लें। शहबाज शरीफ साहब से मेरी अपील है कि प्रो पीपल स्टैंड लें। हम तो वोटर हैं और आपकी तो अवामी हुकूमत होनी चाहिए। आप अवाम को ही रोज रहे हैं, खुदारा अवाम को तो ना रो रहे, अवाम के हकूक के लिए खड़े हो। शुक्रिया। समीउल्लाह खलील बाबा हकीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे कायदीन और पुलिस का शुक्रिया। ये जो हंगामी मीटिंग इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, ये हमने कल धरने के हवाले से तैयारी का जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कायदीन जो फेडरल से हैं और साथ साथ मुख्तलिफ सूबों से हैं, उन्होंने तसल्ली बख्श जो है इजहार किया। इंशाल्लाह सारे इंतजामात मुकम्मल हैं और कमेटियाँ बंद हो गई। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह कल लाखों मुलाजिमीन इस्लामाबाद में इंशाल्लाह धरने में शिरकत करेंगे और अपने मुतालिबात मनवाने में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। शुक्रिया। अलाउद्दीन साहब, चेयरमैन हकीका गिलगित बल्तिस्तान। जितने भी यहाँ कायदीन बैठे हुए हैं उन सब का शुक्रिया। आवाज़ तेज। तो उन सब का शुक्रिया। बाबा साहब ने सारी बातें कर चुके हैं। इंशाअल्लाह हम गिलगित से तो आए हैं, सिर्फ गिलगित से आए हैं हम यहाँ, और इस्लामाबाद और पिंडी वाले जितने भी मुलाजिम हैं गिलगित से हम यहाँ पहुँचे। इंशाअल्लाह कल वो भी अपने घरों से इस्लामाबाद पहुँचे। नियाज खट्टक, जनरल सेक्रेटरी हकीका खैबर पख्तूनख्वा, खड़े हो जाओ, मुंह उधर कर लो नियाज भाई। मलगरी असातिज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज अली खट्टक, जनरल सेक्रेटरी हकीका खैबर पख्तूनख्वा। बाजवा साहब ने मेरे ख्याल में तफसीली मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान के लिए कन्वे किया है। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मुलाजिमीन से दरख्वास्त है कि आपने कल तमाम रुकावटों को दूर करना है और इस्लामाबाद का रुख करना है और रीच आउट में इंशाल्लाह लाखों के मुलाजिमीन खैबर पख्तूनख्वा से हम आएंगे। तमाम असातिज़ा किराम से दरख्वास्त है कि कल का दिन हम आपका टेस्ट है और इस इम्तिहान में अगर आप नहीं निकले, अगर आप इस्लामाबाद नहीं आए तो आपके लापरवाही और आपकी सुस्ती की वजह से पूरे मुलाजिमीन का नुकसान होगा। इसलिए आपने शेयर बनना है, लीडर नहीं बनना है। और अपने हमारे बाजवा साहब जो है वो इंशाल्लाह डट के खड़े हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि वो न डरते हैं, न झुकते हैं, न बिकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी हकीका सारे पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, गिलगित बल्तिस्तान की, वफाक की सारे इधर मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में आप लोगों का इंतजार करेंगे और इंशाल्लाह अपने हुकूक जो है वो लेके रहेंगे। थैंक यू। आशिक साहब, मैं सारे साथियों को बताता चलूं कि फेडरल में जो है अगर खुदा न खास्ता को मिसहैप होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता हूँ या कुछ है, तो फेडरल की जानिब से जो लीड है आशिक खान साहब करेंगे ISO से। आशिक भाई मैसेज। ब्रेक थ्रू की सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं और हर कायद ने अपना मैसेज दे दिया और हुकूमत को कल से हम मुसलसल ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे जो तादाद होगी वो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। और मैं इस बात को समझता हूँ कि कल इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग होंगे। हम इस बात को भी समझते हैं कि पाकिस्तान में एक VVIP शख्सियत बरादर इस्लामी मुल्क की तशरीफ ला रही है। उस हवाले से भी हुकूमत को भी और इंतजामिया को भी फिक्र करनी चाहिए और जो उसके करने का काम है कल 10-11 बजे तक कर ले, ताकि उनके लिए भी और हमारे लिए भी और दीगर जो भी उनके काम है आगे चल के वो जब करना चाहते हैं उनकी आसानियाँ पैदा हों। अदरवाइज ये है कि मुलाजमीन जब यहाँ पे आ जाएंगे फिर किसी के बस में नहीं होगा कोई किसी को रोके, फिर पार्लियामेंट हाउस और ये रेड जोन और ये सारी की सारी चीजें रह जाएंगी। इसलिए हम अब भी इस वक्त भी आज भी हुकूमत को मुतनबे करते हैं, जो जिम्मेदारान जिन्होंने बात की थी उन्हें भी मुतनबे करते हैं, जो इंतजामिया है उन्हें भी मुतनबे करते हैं
کہ آپ کے بس میں نہیں ہوگا کہ کل پاکستان بھر کے ملازمین کو روک سکیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے ملازمین کا پریس کلب اسلام آباد میں انتظار کریں گے، اور اس کے بعد قائدین جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم ریڈ زون کی طرف مارچ کریں گے. بہت شکریہ. عامر بھائی سی ڈی اے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام قائد عگیگا رحمان علی باجوہ صاحب اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے میرے ساتھیوں قائدین عگیگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں. جیسا کہ آپ کو قائدین نے بڑا بریف بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھرپور طریقے سے اسلام آباد کے لوگ، پنڈی کے لوگ، پنجاب کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ اور خیبر پختونخوا کے لوگ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے نکلیں گے، اور پورے پاکستان بھر کے ملازمین کو انشاءاللہ تعالی ہم فیڈرل کے ملازمین ان کا استقبال کریں گے. میں آپ تمام ملازمین کو اسپیشلی سی ڈی اے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور طریقے سے کل نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ اس کو لیڈ کرے گی. آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے نکلیں اور اپنا کردار ادا کریں. میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. آپ سب کا ہم انشاءاللہ انتظار کریں گے، اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے عگیگا کے سنگ، رحمان علی باجوہ کے سنگ انشاءاللہ یہ جنگ ہم لڑیں گے. بہت شکریہ، بہت نوازش. رحمان علی باجوہ صاحب آخر میں پیغام دیں گے، آپ سب سے گزارش ہمیں سنیں. جی تمام ساتھی اس میسج کو شیئر بھی کریں. راجہ طاہر صاحب اور آجیں، ہم اس کو کٹ نہیں کریں گے. میری بہن، میری لیڈر جو ملتان سے ادھر پہنچی ہے، ڈاکٹر صاحب آجیں، کہ ملتان سے میڈم رخسانہ ہمارے پاس پہنچی بھی ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ہم ان تک جائیں گے کیونکہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی اور لائٹ کا مسئلہ تھا. لائٹ آن کریں. لائٹ چل رہا ہے باجی. میسج ایک منٹ ادھر بھائی جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میسج وہی ہے جو رحمان باجوہ بھائی نے اور تمام مؤسس قائدین نے دے دیا ہے، اور میری طرف سے بھی تمام شیرنیوں کو خاص طور پر یہ پیغام ہے، چاہے وہ ہماری خواتین ٹیچرز ہیں، چاہے وہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، چاہے وہ ہماری نرسز ہیں، ایل ایچ ویز ہیں، ایل ایس پیز ہیں، مڈ وائفز ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، ان سب کے لیے یہ میسج ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی. مجھے ڈاکٹرز نے منع کیا تھا کہ بالکل سفر نہیں کرنا. میں 3 ماہ سے بیڈ ریسٹ پر تھی، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میرے بھائی، میرے دلیر بھائی، میرے قائد رحمان باجوہ بھائی کی قیادت میں یہاں پر موجود ہوں گے، جدوجہد کریں گے، اور میں گھر میں بیٹھے رہوں مجھے یہ مناسب نہیں لگا، اس لیے میں یہاں پر موجود ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دھرنے میں بھی شامل ہوں گی اس وقت تک جب تک مطالبات ہمارے منظور نہیں ہوں گے. تو ہم سب اس موقع کو ضائع نہ کریں جو ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. اور ایک میسج ہے حکمرانوں کے لیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی ان کی مضبوط ہے اس طریقے کی پالیسیز پر عمل پیرا ہونے سے، تو یہ غلط طریقہ ہے. ایسے کرسی مضبوط نہیں ہوگی، کرسی بہت کمزور ہے. کرسی اس وقت مضبوط ہوگی جب آپ عوام کے لیے، رعایا کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے کوئی ان کے حقوق ان کو ادا کریں گے. ادروائز یہ بہت سارے حکمران آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، تو چلے جانا ہے سب نے، لیکن اہم یہ ہے کہ کون کیا کر کے گیا ہے، چاہے وہ حکمران ہیں اور چاہے ہمارے ملازمین ہیں، کہ آپ اپنے حقوق کے لیے کس طریقے سے نکلتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں. کل کا دن ہمارا دن ہے، کل کا دن جیت کا اور فتح کا دن ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ لائنس پائندہ. بہت شکریہ باجوہ صاحب. ٹھیک ہے بھائی، بس میسج ساتھیوں تک پہنچ گیا. آپ اس میسج کو شیئر بھی کریں. صبح کے حوالے سے بھرپور تیاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو مطالبات ہیں وہ پورے بھی کروائیں گے. اور سب سے آخر میں وہی چیز کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہو، ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس الاؤنس، ہائرنگ ہو، تمام ڈیلیجز، کنٹریکٹ، کنٹینجنٹ، ڈی ایل اے ملازمین کی ریگولرائزیشن ہو،
ہمارے انویلڈ کے ملازمین ہوں اور جن بچوں کو خاص طور پہ نوکری سے نکالا گیا ہے کنٹیجنٹ کے وہ ساتھی، سکولوں اداروں کی نجکاری ہو، یا یہ جو ٹیکس ریبیٹ ٹیچرز کا ختم کیا گیا ہے اور 100% جو ہے ٹیکس لاگو گیا ہے، یہ مطالبات ہوں۔ یہ وہ تمام مطالبات ہیں جس کے لیے ہمیں آنا ہے، اور خاص طور پہ گریڈ 1 سے 16 کے ہمارے وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن جو تمام صوبوں میں ہو چکی ہے، وفاق میں نہیں، اور کلاس 4 کے ملازمین کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، تو ان تمام مطالبات کے لیے ہمیں آنا ہے۔ سب سے بڑا ڈاکہ لیو انکیشمنٹ اور پینشن اصلاحات کے نام پہ ڈل چکا ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں جاگے تو الفاظ نہیں ہیں، بھرپور تیاری رکھیں، صبح انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک